أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، وطبيب نفوسنا، ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب شهادة خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی بارگاہ میں چلے. سیدہ سلام اللہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. حضور مکرم جب تشریف لاتے تو در پہ کھڑے ہو کر ادب سے احترام سے سلام کرتے تھے. اور پنجتن کے لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں رسول اللہ سے وہ مانگ رہا ہوں تو میں ڈیزرو نہیں کرتا، روایت میں ہے کہ وہ امام حسین کو گود میں لے کر آ جاتے تھے رسول اللہ کے پاس. امام حسین کے وسیلے سے رسول اللہ سے درخواست کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے امام حسین کے وسیلے سے مانگا تو رسول اللہ رد نہیں فرمائیں گے، چاہے میں استحقاق نہ بھی رکھتا ہوں. لہٰذا یہ وہ وسیلہ ہے کہ استحقاق کوئی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ مرتے دم تک اور ہماری تمام نسلیں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر رہیں، آدھا اہل بیت سے برات پر رہیں. انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے انسان ہوتا ہوں جو آپ بھی حاجات ہیں وہ پوری انشاءاللہ سب حاجات کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہة عند الله، اشفعي لنا عند الله. صلوات محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن
القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بلند نعرہ صلوات اللہ شب شہادت خاتون جنت ہے اور در حقیقت تو باقی ہے کہ مصائب ہی کا بیان تو لانی ہو. بہرحال کچھ بیوی کی خدمت میں عرض ارادت اور عرض ادب ہو جائے. حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موت. حضور مکرم نے فرمایا سلمان سے کہ سلمان میری بیٹی کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. ایسر و تلک الموازن. آپ تصور فرمائیے گا. میں مثال ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں کہوں مجھے آپ سے 2 کام، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے. اور جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے $1,00,000 چاہیے آپ سے. لیکن آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ مجلس کے بعد ہاتھ ملانے آ جائیے گا. میں مثال دے رہا ہوں، خالی یہ نہ ہو کہ کوئی سب نے مولانا صاحب نے پتہ نہیں کیا بات شروع کر دی. تو ایک آسان کام اگر اتنا مشکل ہے تو مشکل کیا ہوگا؟ حضور مکرم نے فرمایا حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موت. میری بیٹی کی محبت تمہیں 100 مقام پہ کام آئے گی. ایسر تلک المواطن الموت. اس میں سے آسان ترین موت ہے. بات ہوئی آسان موت ہے. مشکل موقع کون سے ہیں وہ خدا جانتا ہے. اور پھر حضور مکرم نے چند مواقع کو بیان کیا، 100 نہیں بیان کی پورے، لیکن کچھ امور کو آگے بیان فرمایا. ایسر تلک المواطن میں کہا جو آسان ترین ہے وہ موت ہے. من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنۃ معی. پھر فرمایا جو میری بیٹی سیدہ کی محبت کے ساتھ آئے، یہ نہیں کہا میں وہ جنت میں ہوگا. جنت میں ہونا یہ ایک الگ منزل ہے. فہو فی الجنۃ معی. فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں ہونا اور بات ہے، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور بات ہے. جنت کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. کچھ ہوں گے کہ جو جنت کے ادنا درجے پر، وہ جنت کا ادنا درجہ بھی ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے. لیکن جو جنت کا ادنا درجہ ہے، مثال کے طور پر اس میں نہریں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، یہ ایک درجہ ہے. لیکن کچھ وہ ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہوں گے، جو رسول اللہ کی ہمراہی جنہیں نصیب ہوگی جنت میں. یہ ایک معمولی مقام نہیں ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کے ساتھ پہنچے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لہذا بہت سارے مختلف زاویے ہیں کہ جن سے بات ہو سکتی ہے. کل ہم نے بات شروع کی بیوی کے اسماء گرامی سے. لہٰذا سے تو اسماء عند اللہ تعالیٰ، بیوی کے 9 نام ہیں اللہ کے پاس. اور ہم نے فاطمہ کا مطلب عرض کیا، زہرا سلام اللہ علیہ کا، مبارکہ کا مطلب اس کے ایک ملندر صلوات ملے گا بیوی کے نام گرامی کا. ایک منزل وہ آتی ہے کہ میر انیس نے لکھا کہ ہاں اے دبا خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، بس یہ بھی ادب کا ایک فرید ہے. کچھ آگے کہنے کے لیے ہے. ہاں اے دبا خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کیوں؟ کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. واہ 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 واہ. کوثر سے منہ کو دھو لے. واہ 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 واہ. اب کوثر سے کسی کی زبان تو دھل نہیں سکتی، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے دل بجز درود کچھ کیجیو کلام. واہ. اے دل بجز واہ واہ واہ. کچھ کیجیو کلام. اے قلق اپنے سر، قلق کہتے ہیں قلم کی نوک کو، اے قلق اپنے سر کو جھکا دے با احترام. واہ 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 واہ. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پہلے سورہ مریم کو دم کرو، تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یا لے کے بلاتا اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو گفتگو کا ایک زاویہ یہ ہے کہ اسماء گرامی بیوی سیدہ سلام اللہ پہ بات شروع ہوئی. پھر اس میں مختلف اور زاویے ہیں. مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ خود اللہ نے کیا کہا خاتون جنت کے لیے. دوسری منزل یہ ہے کہ پھر اللہ کی سب سے بڑی حجت رسول اللہ نے کیا کہا. رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ فقط بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا، صاحب منصب ہونے کی وجہ سے کہا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آپ کی باتیں کہ کلما کان دخلت فاطمہ کام میں لے. جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یہ سن رکھا یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے یا کوئی صاحب منصب کسی اور صاحب منصب کے لیے کھڑا ہے؟ توجہ کیجیے گا تھوڑا سا.
اگر باپ بیٹی کے لیے بلند ہو کل لمحہ کانا دخلت فاطمہ جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی. یہ جب بھی کا مطلب ہے کہ چاہے بچپن کا ہو, بچپن میں بھی جب بیوی آتی تھی حضور احترام میں کھڑے ہوتے تھے, خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے. قامہ بہا نہیں, اگر کوئی عربی سمجھنے والے ہیں تشریف فرما ہے قامہ بہا ہوتا ہے تو حضور بیوی کے احترام میں کھڑے ہوتے. قامہ ہی نہیں, 4 کام کرتے تھے حضور. جب بھی بیوی تشریف لاتی تو 4 کم سے کام حضرت سرکاری ختم انجام دیتے تھے, جو وما ينطق عن الهوى ہے, اپنی مرضی سے جو بولتے بھی نہیں ہیں. ہمارا بھائی تجاوز ولکن اللہ کرنا, یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی, جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو حضور کے ہر حرف پر بھی خدا کی مہر ہے, حضور کے ہر فعل پر بھی خدا کی مہر ہے. تو 4 کام کرتے تھے حضور. کلما کان دخلت فاطمہ قام الیہا, کھڑے ہوتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے, آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے بیوی کا. قام الیہا گویا دوڑتے تھے حضور احترام میں. رحب بہا مرحبا کہتے تھے. قبل یدیہا بیوی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور وہاں بٹھاتے تھے بیوی کو یا خود تشریف فرما ہوتے تھے. یعنی 4 لوگ بھی انجام دیتے تھے. سیدہ سلام اللہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, حضور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے بیوی فاطمہ الزہرا کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے یا غدیر کے موقع پر یا سیدہ کے ساتھ احترام کے موقع پر, میرے مقام پر ہر ایرا غیرہ نہیں بیٹھ سکتا. میرے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ الزہرا بیٹھیں گے, اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ مقام رسالت پر اس منصب پہ بیٹھ سکے. یہ فاطمہ تو بس نہیں, فاطمہ میرا حصہ ہے, دل کا ٹکڑا نہیں ہے. دل کا لفظ نہیں ہے یہاں پر, یہ تو ترجمے میں کہتے تھے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. دل کا لفظ کہاں ہے یہاں پر؟ فاطمہ تو بس نہیں, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول ہے فاطمہ ٹکڑا ہے. یعنی اگر رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے, نبی ہے نبوت کا ٹکڑا ہے, شافع روزے جتنا شفاعت کا ٹکڑا ہے. اچھا حضور کے لیے مجھے بات آگے بڑھانی ہے, لیکن یہاں باپ اور بیٹی کے رشتے میں فقط آپ بات کو نہ دیکھیے گا. توجہ چاہتا ہوں خاص, کیا کسی بھی فقیہ نے, کوئی شیعہ مجتہد ہو یا اہل سنت مفتی ہو, کوئی فتویٰ دیا کہ جب بھی بیٹی آئے تو باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے؟ ایک سوال ہے. حضور کا ہر عمل سنت ہے نا, تو یہ تو ہونا چاہیے تھا. مجھے بتا دیجیے 1400 سال کی تاریخ میں وہ ایک فتویٰ بتائیے کہ کسی بھی مفتی نے یا کسی بھی مجتہد اللہ ہو, کسی بھی بزرگ عالم نے فتویٰ دیا ہو کہ جب بیٹی آئے تو باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے, مستحب ہے. نہیں, برعکس سے بن. آپ کی آواز واضح ہے, ایسا تو نہیں کیا جاتا. برعکس سے بن. برعکس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ باپ آئے تو بیٹی کے لیے احترام واجب ہے. یہاں تو برعکس ہو رہا ہے کہ بیٹی آتی ہے تو باپ احترام کرا ہے. دیکھیں میں جملہ کہہ رہا ہوں, بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. سبحان اللہ. تھوڑا آسانی سے استفادہ کرتے ہیں جملہ کو. کہتے تھے وہ کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر حضور ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر بات پہنچ رہی. ایک جگہ پر محمد مصطفیٰ بلند ہو گئے تو کیا نوح وہاں بیٹھے رہے, کیا ابراہیم وہاں بیٹھے رہے, کیا موسیٰ اور عیسیٰ وہاں بیٹھے رہے؟ ایک نبی نہیں, جس بیوی کے منصب کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں, وہ ہے صاحب منصب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلمان بھیجتے ہوئے آگے آتے ہیں, ایک ہی قدم آگے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. مجھے جانا ہے آج اس منزل پر کہ اللہ نے کیا کیا کچھ کہا بی بی فاطمہ الزہرا کے. مجھے قرآن کی کچھ 7-8 آیتیں 10-15 آیتیں شاید پڑھ لی, آپ میرے ساتھ رہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے اس وقت کو میڈیا میں دیکھا ہوگا مختلف چینلز پر, تو وہاں ایک بات ہوتی ہے کہ حضور کو فقط اپنی بیٹی سے محبت تھی, اس خاطر یہ سب کچھ کیا. خالی بیٹی کا معاملہ نہیں ہے, نانا اور نواسے کا معاملہ بھی نہیں ہے. حضور کا جو عمل ہے وہ فقط رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے. رشتہ داری کی اگر خالی رشتہ داری کی اہمیت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کے پیش کی. نبی کی بیوی ہے, فخانتاہما, اگرچہ کہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں لیکن چونکہ دونوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا اللہ کے پاس بچانے والا نہیں.
ایک موقع پر ازواج رسول میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے آیت پڑھ دی تو ایک صاحب جو تھے بہت بڑا برا لگ گیا. میں نے کہا کیا بات کریں, یہ باقی انبیاء کے لیے تو ٹھیک ہوگا لیکن رسول اللہ کے ساتھ جس کی بھی نسبت تھی اس کو اللہ نے بائی ڈیفالٹ کردار بھی ادا کیا. کیونکہ میں نے اس میں کہا کہ رسول اللہ سے نسبت اس وقت قابل احترام ہے کہ جب کردار بھی اس مقام پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کیا ہے دلیل ہے؟ نہیں, رسول اللہ کے ساتھ جس کو بھی نسبت تھی اللہ نے خود بخود کردار بھی اسے عطا کیا. سبحان اللہ. کہا کہ میں آپ کی بات مان لیتا اگر قرآن میں سورہ نہ ہوتا تب بد یدا ابی لہب ہوا تھا. اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, حضور کا چچا ہے, اللہ نے کہا نسبت بھی کوئی حیثیت نہیں. واہ 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 واہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مزاج ہے نا قرآن میں, ایک مرتبہ کا کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی مثال, وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال کے لیے. تو کھاڑنے کو اللہ کا جس کو بناتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کے پیش کروں. واہ واہ واہ. بہت عظیم مقام ہے. ماں بہنیں اگر سن رہی تو میں جملہ عرض کروں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے ڈیوٹیز مرد اور عورت کی الگ الگ ہیں, کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. راہ میں بڑھنے کا جو موقع ہے نا, جو اپرچونٹی ہے وہ برابر ہے, بلکہ خاتون کے لیے شاید زیادہ بہتر اور آسان ہے. اگر ایک خاتون اس مقام ولایت پر, مقام عظمت پر ہیں تو اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں. اور اس کی مثال بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ, بی بی آسیہ خاتون اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کی ہے کہ ہر طرح کے جوڑوں کے لیے ایگزامپل دے دی, کیونکہ لاجیکلی پاسبل تھا کہ یا اس طرح کے کوئی جوڑا بن جائے کہ مرد یعنی شوہر خیر پر ہے, زوجہ شر پر ہے. کبھی برعکس ہو سکتا ہے, تھوڑا سا اس کو کم کرتے, تھوڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے, تھوڑا سا کم کرتے. تو میں گفتگو میں جاری رکھوں گا, توجہ رکھیے گا. کبھی برعکس یہ ہو سکتا تھا کہ شوہر شر پر ہو, زوجہ خیر پر. کبھی دونوں ہی شر پر ہو, شوہر بھی شر پر, زوجہ بھی شر پر, کبھی دونوں ہی خیر پر. یہ چاروں ایگزامپلس قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام خیر پر, زوجہ شر پر. برعکس فرعون شر پر, حضرت آسیہ خیر پر. دونوں ہی شر پر. تبت یدا ابی لہب وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. جی دیکھا آپ لوگ نے مثلا ابو لہب کی بیوی دونوں پہ لعنت کیا تھا. ایک مرتبہ معاویہ نے خط لکھا تھا مولا علی علیہ السلام کو, اس کا جواب موجود ہے نہج البلاغہ میں. اس خط کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں میں, اس نے کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر اوپر سلسلے میں جائیں تو ہمارا خط کا خاندان بھی تو جڑ جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہمارے درمیان بھی ہے. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ تقسیم کر لیتے ہیں, عراق آپ سنبھال لیں, شام میں سنبھال لیتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ خبردار اپنے آپ کو میرے برابر نہ کہنا. خط میں لکھا مولا نے کہا کہ منت مصدق, ہم میں ہے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے, ومنکم المکذب, تم میں ہے تکذیب کرنے والے تیرے خاندان میں. ومنا سبط حاضرون, اس امت کے دو نواسے سید شباب اہل جنہ, ہم میں سے. ومنکم سبیۃ النار, جہنمی بچے تم میں سے. پھر فرمایا منا خیر نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب, خاتون جنت ہمارے خاندان سے, حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی تیرے خاندان سے, کیونکہ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ہے. کیا یہ کمبینیشن ہے؟ درست کرنے کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے اوپن رکھا کہ فرعون کے گھر میں مومنوں کے لیے بہترین مثال ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ جہاں سے ہماری بات کا تسلسل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ اور وما رمیت اذ رمیت, آپ نے کچھ کہا بھی نہیں, جو کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا, آپ نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. میں نے کہا کہ میں میڈیا پہ آپ کے سامنے کبھی گفتگو ہو, آپ نے شاید دیکھا ہو, تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو کچھ تعلق تھا وہ کیونکہ نواسوں سے نانا کو محبت ہے. خالی نانا کی نواسے سے محبت نہیں, ذاتی رشتوں کی بات تھوڑی ہوئی ہے. ورنہ کس نانا کے لیے مستحب ہے کہ اگر پر نواسا ان کی پشت پر بیٹھ جائے تو وہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. کہیں کوئی فتویٰ ہے کہ امام جماعت نماز پڑھا رہے ان کی پشت پر ان کے نواسے بیٹھ جائیں, تو سنت رسول ہے کہ وہ بھی سجدے کو طلا نہیں کرے. 70 مرتبہ کہیں اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیا جائے. لوگ کہیں گے ماں صاحب آپ کو نواسے سے محبت کیا, اپنے گھر میں رکھتے, آپ نے ہمیں کیوں اتنا پریشان کیا اتنی مرتبہ کہیں.
کہ رسول اللہ سجدے کو طول دے رہے ہیں، کیا نانا کی پشت پر نوازا ہے؟ یہاں رسالت کی پشت پر امامت ہے. سیدہ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ یہاں رسالت کی پشت پر امامت ہے، اور رسالت کے ذریعے سے امامت کا تعارف ہو رہا ہے. عام نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے، رسالت کے ذریعے سے امامت کا تعارف ہو رہا ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اپنے سجدے کو طول دے. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. تو دیکھیے گا، اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کیا بتا رہے تھے؟ خالی نانا نواسے کا معاملہ ہے نا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. اے میرے ساتھ آپ، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. پھر نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تو حضور مکرم کہ کسی بھی عمل کو آپ کسی خاندانی عمل سے خالی جوڑ کے بات پلٹ نہیں کر سکتے. خالی نانا نواسے کا خالی باپ بیٹی کا معاملہ ہے. صاحب منصب ہے جو دوسرے صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. سیدہ ہی کے گھر میں تو سارے منصب ہیں. نبوت اسی گھر میں، ولایت اسی گھر میں، امامت اسی گھر میں. اور سیدہ سلام اللہ کا تعلق تمام منصبوں سے یہ ہے کہ نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے. یہ مطلب ہے فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا. تو سارے منصب تو اسی گھر میں آتے ہیں اور یہیں سے جڑ جاتے ہیں. دیکھیں سیدہ سلام اللہ وہ مطہرہ ہستی ہیں کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. کوئی نبوت سے گزرے جب تک کہ سیدہ سے نہ گزرے تو امامت تک پہنچ نہیں سکتا. کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ نبوت کا نتیجہ ہے فاطمہ، امامت کی تمہید ہے فاطمہ، اور امامت کا مقدمہ ہے فاطمہ. اس لیے ہر امام کی زیارت میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ ہر امام کی زیارت میں کامن ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. تمام ائمہ فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں بوسیلہ بی بی زہرا. امام صادق علیہ السلام فرزند رسول بوسیلہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. تو ایک منزل تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان معصومہ بیوی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا. دوسری منزل پھر آتی ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. تیسری منزل ایک اور آتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا. ایک پہ پوری گفتگو چلتی ہے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا کی. چوتھی منزل یہ ہے کہ پھر 11 اور حجتوں نے کیا فرمایا. میں اس میں ایک مجلس پڑھ چکا ہوں کیونکہ وہ نیٹ پہ موجود بھی ہے، لہٰذا میں اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہر امام کا ایک فقرہ اپنی والدہ کے لیے. مولا حسن نے کیا کہا، مولا حسین نے کیا کہا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا، امام باقر السلام نے کیا کہا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، حتیٰ ایک آخری حجت، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے فضائل فاطمہ الزہرا کو بیان نہ کیا. ہر امام کے کلام، امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام نے تو وہ مشہور زیارت ارشاد فرمائی کہ جو بے مثال زیارت ہے. معصومین میں بھی ایسی زیارت نہیں کسی اور کی جیسے بی بی فاطمہ الزہرا کی زیارت. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. یہ عجیب زیارت ہے. اے وہ امتحان شدہ بیوی کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا. کیا عجیب زیارت ہے. آگے فرمایا کہ الذی خلقک، اور امتحان اس وقت لیا قبل ان یخلقک، کہ ابھی خلق نہیں کیا تھا. تو خلق کرنے سے پہلے کیسے امتحان ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو فاطمہ الزہرا کیا؟ ہمیں نہیں معلوم. ہمارا امتحان ہوتا ہے خلقت کے بعد. ہم دنیا میں آئے امتحان کے لیے. یہ بھی دنیا میں امتحان کے لیے نہیں ہے، ان کا امتحان اللہ نے لے لی قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کرتا اس سے پہلے امتحان لے لیا. فوجدک لممتحنک صابرا. یہ کوئی شاعری نہیں سنا رہا، امام کا کلام سنا رہا ہوں. تو بس اس امتحان میں چونکہ آپ کو صبر کرنے والا پایا، لہذا ہم آپ کے بابا کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کے شوہر کی ولایت پر یہ پوری زیارت ہے. تو یہ امام جواد علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہر امام نے کیا فرمایا؟ پہلی منزل ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا، پھر رسول اللہ نے کیا کہا، مولا علی نے کیا کہا، 11 اماموں نے کیا کہا بی بی فاطمہ کے لیے، اور خود بی بی فاطمہ نے اپنے لیے کیا کہا. یہ تو پورے اشرے کا بتا دیں. کچھ آیت ایسی جو ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہمارے ہر بچے کو یاد ہے، جو حضرت سیدہ سلام علیہ کی شان ہے. انا اعطیناک الکوثر کسے یاد ہے؟ کوثر کا جو لفظ ہے، اگر کثرت خیر کے ساتھ ہو تو کوثر ہے، شر کے ساتھ ہو تو تکاثر ہے.
یہ قرآن کے کچھ نکات ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جہاں خیر کثرت میں ہے کوثر ہے، جہاں شر کثرت میں الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی کثرت کو طلب کر کر فخر کرنے والے ہلاک ہو گئے. تو بیوی کے لیے کچھ شان میں آئے تھے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اللہ نے سورہ زحا میں کہا ہے، یہ سورہ کوثر سے پہلے نازل کیا ہے. ہم آپ کو نیئر فیوچر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ نیئر فیوچر میں اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ نماز مغربین پڑھ کے بھی تشریف لائیں انشاءاللہ. مغرب کی نماز آپ نے پڑھی تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مجلس میں آئے گا اللہ راضی ہو جائے. الٹیمیٹ گول تو یہ کوئی عبادت تو اللہ راضی ہو جائے. کیا شان ہے مصطفیٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. عجب شان ہے. ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. ایک سال بعد سورہ کوثر نازل ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یعطیکا آتیناکا اسی روٹ ورڈ سے کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا فاطمہ الزہرا کی صورت میں وہ تحفہ کہ آپ ہم سے راضی ہو. کل کی گفتگو سے جوڑ دوں، اگر تھوڑا سا گران ہو جائے تو میری بات آپ انشاءاللہ سہل کرنے کی کوشش کروں گا. کل ہم نے آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دوہرا کر اور قرآن العظیم. سورہ فاتحہ عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا. ایک ہے عربی زبان کا لفظ عطا، الف تا، 2 نقطے والا تا، چھوٹی ہے اس کے اوپر کڑی زبر عطا، یہ ہے عطا کیا. اور ایک ہے عطا، عین طا الف، عطا، اس کا مطلب یہ عطا کیا. جب قرآن کی بات آئی ہے تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الف تا، اور جب بیوی کی بات آئی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، وہاں عطا ہے یہاں عطا ہے. دونوں کے معنی اردو میں چونکہ لمیٹیشن ہے لہذا دونوں کا ترجمہ ہم نے عطا کیا. عربی میں فرق ہے. عطا وہاں استعمال ہوتا ہے تا والا عطا، جہاں وہ دے دیا جائے جو ڈیزرو کرتا ہوا، اور عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جو حق سے بڑھ کر عطا کر دیا جائے. جب بی بی فاطمہ الزہرا کو عطا کیا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ پر گویا کہ احسان کر رہے ہیں رب سے کہ ہم آپ کو فاطمہ الزہرا عطا کر رہے ہیں. تو بس وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فوراً کہا کہ بس اب آپ نے رب کے شکرانے کے لیے نماز پڑھ لی ہے، وانحر بڑی قربانی دیجیے. وانحر بڑی قربانی، چھوٹی قربانی نہیں. اور فقط سیدہ کے بچے نے یہ قربانی دی ہے کہ ایک عمل ایسا کیا کہ صلاۃ بھی ہے اور بڑی قربانی بھی ساتھ میں ہے. سجدے میں جو سر کٹایا تو فقط حسین ابن علی نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس ایک آیت پر ایک عمل میں جس نے عمل کیا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت ہے کہ جو ہر ایک کی لوگوں کے زبان پر ہے ماشاءاللہ. بیوی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تعبیراً اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا یہ آپ سن چکے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ کیونکہ من ادرکھا فقط ادرک لَيْلَةَ الْقَدْر، جس نے سیدہ کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا. شب قدر خالی رات جاگ کر نہیں حاصل ہوتی. لیکن شب قدر اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں بڑی شباہت ہے. شب قدر بھی 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا شب 23 ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے لیے بھی 3 احتمال ہیں، یا جنت البقیع میں ہے، یا اپنے حجرے میں ہے، یا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنہ میں ہے. شب قدر کو جیسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے ویسے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کو چھپا کے رکھا ہے. شب قدر نزلہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے. بی بی کا لقب مبارکہ میں بات کر چکا ہوں. مبارکہ کیونکہ بابرکت رات اس لیے کہ 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، جاگ کے گزاریں تو پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ہے. کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات. الف شہر 1000 مہینے 83 ایئرس بنتے ہیں. یعنی ایک رات کی عبادت ساری زندگی کی عبادت کا ثواب ہے. برکت کا مطلب ہے کہ وہ قلیل شے کہ جو پورا ہو جائے، اس کا اثر ہمیشہ باقی رہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ 18 برس کا سن ہے جو قیامت تک کی حاجتوں کو پورا کر دے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو لیلۃ القدر اور بیوی میں بڑی شباہت ہے. ایک اور بات ہے، میں
آپ کی توجہ چاہوں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی حقیقت ہے بی بی فاطمہ کی. شہر کی حقیقت کیا ہے؟ شہر یعنی مہینہ. اردو میں کہتے ہیں شہر سٹی، عربی میں مہینہ. شہر رمضان کا مہینہ. اللہ نے سورہ توبہ میں کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. دیکھو مہینوں کی گنتی، شہر کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض. قرآن کی آیتیں پڑھنا. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ 8-10 15 آیتیں جتنا ہو سکے گا پڑھ دوں گا آپ کی خدمت میں. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. دنیا میں 40 کیلنڈر تقریباً آئے ہیں اس وقت. چائنیز کیلنڈر ہے، پرشین کیلنڈر، ہندی کیلنڈر، جارجن کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر، سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. کسی میں 13 نہیں، کسی میں 11 نہیں. یعنی اللہ کا نظام ہے کہ 12 ہی ہوں گے مہینے. یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کی تب سے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اور یہی مضبوط دین ہے. رک جائیے گا، کیا جنوری فروری اپریل مارچ کو ماننا مضبوط دین ہے؟ یہ کیوں اللہ نے کہا یہ مضبوط دین ہے؟ امام نے کہا کہ اس کا ظاہر ہے مہینے، باطن ہے ہم. امام باقر کا فرمان ہے، فرمایا شہر ہم ہیں، السنہ ہوا رسول اللہ. سال ہے رسول اللہ. اگر 12 میں سے ایک مہینہ بھی کم ہو جائے تو سال بنتا نہیں ہے. کوئی رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو 12 کو مانے گا تو پھر پہنچے گا رسول اللہ. بے شک. قرآن کی روح سے شہر کیا ہو گیا؟ امام. لیلۃ القدر بی بی فاطمہ الزہرا. تھوڑی سی ثقیل اگر گفتگو نہ ہو جائے میں 4 آسان ہو جائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. امام ابھی 12 ہے. فرمایا مولا علی کے علاوہ اگر 11 اماموں میں 1000 امام بھی ہوتے نا تب بھی ان سے افضل ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے جو باتیں ہیں وہی ہے. خیر تو 12 میں سے 11 ائمہ سے افضل اور ایک امام کے برابر. تو بیوی کے لیے انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان. ہم نے 2 سمندروں کو ملایا. بینہما برزخ لا یبغیان. ان کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو لٹاؤ گے. اس کا بھی ایک ظاہر ہے. اب لکھیے گوگل پہ آپ کو 2 سمندر ایسے مل جائیں گے کہ جو ایک ساتھ بہ رہے ہیں. دونوں کا کلر الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، ایک دوسرے سے بیچ میں مکس نہیں ہوتے، ایک ساتھ بہ رہے ہیں لیکن آپس میں پانی ملتا نہیں ہے. اس کا ایک باطن بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ ہما علی و فاطمہ. یہ 2 سمندر جنہیں اللہ نے ملایا ہے یہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، مولا علی علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا انا برزخ. ان کو ملانے والی برزخ یہ میں ہوں. بینہما برزخ لا یبغیان. کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو لٹاؤ. ان سمندروں سے اللہ نے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. سبحان اللہ. سب موتی کو مرجان کہتے ہیں، سرخ موتی کو. واہ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ آلائے ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو لٹاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے بلندر سلوات میں جہان والا سورہ رحمان کی اس پورے پیراگراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی زہرا کے خانوادے کا قصیدہ پڑھا. اب رب المشرقین و رب المغربین میں بھی بیوی کا قصیدہ ہے. پھر وہ کبھی اور صحیح کہ 2 مشرقوں کا رب ہے، 2 مغربوں کا رب ہے. کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو لٹاؤ گے. مولانا نے فرمایا کہ مشرقین سے مراد محمد و علی ہے، مغربین سے مراد حسن و حسین. اس لیے مشرق سے جو نور چلتا ہے وہ مغرب تک پہنچتا ہے. محمد و علی سے جو نور چلا ہے وہ حسن و حسین تک پہنچا ہے. واہ واہ واہ. یہ آلائے ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو لٹاؤ گے. میرے ساتھ انشاءاللہ سے یہ قصیدہ ہے. اب کچھ نامانوس وہ آیتیں کہ جو شاید بیوی کے فضائل میں سے نہ پڑھی جاتی ہوں، میں ان کو کچھ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. پھر ایک منزل ہے جہاں پر اللہ نے کہا بیوی ہی کے لیے فرمایا اور پورے خاندان کے لیے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر في ذلك قسم لذي حجر. سبحان اللہ. محمد دیکھیں بات اس خانوادے
خانوادے کی بار بار اس لیے ہوئی کہ یہ خانوادہ انسپریشن ہے قیامت تک کے لیے. اللہ نے مثال بنایا تھا. مثال کا مطلب کیا ہے؟ مثال کا مطلب یہ کہ جیسے بیوی جس گھر میں رہ رہی تھی, جس طرح کے گھر میں, آج میں اس گھر میں رہوں گا. یہ تو مولا نے اس وقت بھی منع کیا تھا. مولا کے ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روحانیت کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دی. عثمان بن حنیف, مولا نے کتنا سخت خط لکھا ہے نہج البلاغہ میں کہ میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم نے جائز دنیاوی لذات کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا. کہ یا علی, میں تو آپ کی طرح عمل کر رہا تھا. کوئی وہاں رہتے ہوئے علی جیسا نہ بن سکا, کوئی ایرا لگا نہ تو خیرہ بنے گا علی جیسا. تو مولا نے کہا وہ فقط میرا حکم شرعی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے, تم اس پر نہیں عمل کر سکتے. علی خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت میں اپنے رعایا میں جو پسترین شخص ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تاکہ قیامت میں جواب دے سکے. تو مولا نے منع کیا. تو آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانوادہ مثال ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوپڑی میں رہیں گے ادھر ہو نہیں سکتا. کیا اس سواری کا سفر کریں گے جو 1400 سال پہلے تھی وہ بھی آج ہو نہیں سکتا. تو پھر ایگزامپل کیسے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں ظاہر وہ ہمارے لیے اس وقت آج ہم وہ اس کو کاپی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ہے فنڈامنٹلس وہ تبدیل نہیں ہوتے. مثلا اصل صداقت ہے, پرنسپل آف ٹروتھفلنس. کیا سچ بولنا 1400 سال پہلے ہے؟ میں فیملی لائف کی بات کر رہا ہوں. اصل احترام, آپ احترام دیکھیں بی بی فاطمہ کا اور مولا علی علیہ السلام کا, اور حدیث کے سامنے دیکھیں کہ بچے ماں کا کیسے احترام کر کے جواب دیتے ہیں, ماں بچوں سے کیسے بات کریں, بچے نانا سے کیسے نواسے نانا سے بات کریں, نانا نواسے سے کیسے بات کریں. آپ حدیث کے سامنے کبھی اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا. سبحان اللہ. کیا بی بی فرماتی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ روحی لروحی الفدا و نفسی لنفسک الوفا, اے ابوالحسن میری روح آپ کی روح پر قربان ہو اور میرا نفس آپ کے نفس پر قربان ہو. اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے بے احترامی سے بات کرنے ہیں کیا دی, خاص طور پر بچوں کے ساتھ, وہاں تو معصوم رشتوں کی بات ہے, وہ تو پرائم ایگزامپل ہے. میں تو عام خانوادے کی بات کروں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں چونکہ اور ایک ہی مجلس رہ گئی تو میں چاہتا ہوں زیادہ بیوی کی سیرت پہ بات ہو جائے, ورنہ ان فیملی ایشوز پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت جو شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے وہ فیملی اسٹرکچر پر, کیونکہ اگر خانوادگی نظام تباہ کر دیا جائے, جو فیملی سسٹم میں بنا ہوا ہے اسے بہکانا پھر مشکل ہے. جو انڈیویجول رہ ہے اسے بہکانا بہت آسان ہے. بہت سے لوگ خوف خدا سے نہ صحیح لیکن فیملی ویلیوز کی وجہ سے بہت سے آرام کاموں سے بچ جاتے ہیں. شیطان کا حملہ ہے, وہ کہتے ہیں ولایت کے نظام کو توڑ دو. ولایت سب سے پہلے اللہ ولی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی, رسول ولی, مولا علی ولی. ایک تو یہ اسٹرکچر ہے کہ اللہ ہی کو نہ مانو. سب سے پہلے جو نہ مانے وہ ایتھیسٹ بن کے اللہ ہی کی ولایت کے نظام سے بات چلاتے ہیں. پہلے یہیں سے بات ختم ہو گئی. پھر اللہ ولی ہے, پھر رسول ولی ہے, پھر وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. اگرچہ کہ مولا علی کے علاوہ بعد میں بہت سو نے کوشش کی 40 دن تک کوشش تو کرتے رہے کہ ہمارے جو رکوع میں زکات دیں, اور بار بار رسول اللہ سے آ کے پوچھتے تھے وہ آیت نازل ہوئی. میں اپنے نظام میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ کوئی بار بار آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہا 40 دن تک ہمیں دہرانا ہے, کیونکہ کتابوں میں 40 دن کا لکھا ہوا ہے, تو یقیناً کوئی پلانٹڈ فقیر نہیں ہوگا جو مسلسل رکوع کے عالم میں ہی آ رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کو گشتری دیتے بھی ہو, ریسائیکل ہو کے دوبارہ ان کے پاس آ جاتی ہو, پھر اگلے دن وہی دیتے ہوں, تیسرے دن وہی دیتے ہوں, لیکن وہ آیت ہی نہ آتی. لیکن اصول دینے لگا آپ کو, باتوں باتوں میں اصول آ رہا ہے. مجھے بتائیے گا نماز پڑھنا اور زکات دینا آن اے فیس ویلیو اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. لیکن اگر علی کے برابر آنے کے لیے کوئی کرے تو اس سے برا عمل کوئی نہیں ہے. اچھا عمل بھی اس وقت اچھا عمل ہے. اللهم صل على آئیے جزاک اللہ آگے درخواست ہے, آگے آ جائیے, آئیے آگے. اللهم صل على محمد.
عمل کا خالی ظاہر اہم نہیں ہے، اگر مولا علی کے برابر آنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو کتنا ہی مظاہر اچھا عمل ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی سے جلن ہونے لگی کہ اس کے پاس دولت ہے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، حسد حرام ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے، رشک یہ کہ اس کے پاس بھی اللہ نے نعمت دی تو مجھے بھی اللہ دے دے۔ تو حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ مومن کے معاملے میں حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ امیر المومنین کے معاملے میں رشک بھی حرام ہے اور حسد بھی حرام ہے۔ علی کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ ان سے چھن جائے مجھے مل جائے، وہ تو ہے ہی حرام۔ جو ان کے پاس ہے ویسے ہی میرے پاس بھی ہے، نا بندے بن کے رہو یہاں۔ ذکر نبی، ذکر علی بھی کیجیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ گناہ فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی مشتری کے ساتھ۔ مولا علی کے برابر آتے ہوئے نعرے تکبیر بھی لگاؤ گے تو فتنہ ہے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نعرے تکبیر کیا آج گلے نہیں کاٹ رہے اللہ اکبر کہہ کے؟ تو کیا یہ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کا نعرہ خود سب سے زیادہ محترم نعرہ ہے، لیکن جو اس کو یوز کر رہا ہے علی کے مقابل پر آ کر یوز کر رہے ہیں، تو اس اللہ اکبر تمہارے اس اللہ اکبر کہنے کی تمہاری ذات کی کوئی موقع و حیثیت نہیں، چاہے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کو وہ لا الہ الا اللہ چاہیے بھی تو علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اللہ کو وہ لا الہ الا اللہ چاہیے۔ مولانا صاحب یہ کہاں سے بات کر دیا؟ سب سے پہلے شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ شیطان کا کیا؟ 6000 سال تک تو عبادت کرنا، مولا علی نے خود فرمایا کہ 6000 سال تک ابلیس نے عبادت کی ہے، اس کو پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ آدم صفی اللہ کو نہیں مانا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے سامنے وقت کی حجت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اللہ کو لا الہ الا اللہ بھی پسند ہے، اللہ نے حجت کے سامنے جھکایا اس لیے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ کر میری حجت کو نہیں مانو گے تو پھر لا الہ الا اللہ کے نام پر جو کرو وہ جو اس کے لیے باؤنڈری ہے، وہ حجت کو جب قبول کرو گے تو وہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ چاہتا کیا ہے اس کو، ورنہ اللہ کے نام پر کچھ بھی کرو۔ کیا طالبان نہیں کر رہے؟ مثال کے طور پر آئیسس القاعدہ وغیرہ یہ اللہ ہی کے نام پر تو نا، بظاہر تو اللہ ہی کے نام پہ کر رہے ہیں نا، اللہ کا نام لے کر مس یوز کرو گے تم اللہ کے نام پر، اللہ نے کہا نہیں جھکو میری حجت کے سامنے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ بھی اگر آپ نے سیکھنا ہے اور بچوں کو سکھانا ہے، آن لائن کہیں پر بھی کسی طریقے سے بھی، آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں سے سکھلائیں کہ جو اس کی صحیح سورس ہے۔ ابلیس سے کوئی لا الہ الا اللہ سیکھے گا نا تو لا الہ الا اللہ تو سکھا دے گا، لیکن حجت خدا کا انکار کروا دے گا۔ خالی ظاہر میں نہ جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے وہ آدم جو خود علی کی ولایت میں ہے، جو آدم اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے، تو جو علی ولی اللہ کا نام ہے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کہیں پہ کسی کو کوئی بڑھا چڑھا دیا۔ اب کلمے میں ہمارے دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ سے کلمہ شروع ہوتا ہے، مائکروسکوپ لگا کے دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے کہیں علی تو نہیں گھسایا، چیک کر لیں اسی طرح سے کہ کہیں مولا علی ادھر ادھر سے تو نہیں گھسا دیا زبردست۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں، وحدہ لا شریک ہے، لیکن محمد رسول اللہ، محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔
اور مولا علی کے کلمے میں اللہ کا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. علی ولی اللہ و وصی. تو ترتیب یہی ہے جی. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام ولایت میں شیطان کا پورا اربہ یہ ہے کہ اس نظام ولایت کے سسٹم ہی کو ختم کر دے. اللہ کو مانو، پہلے اللہ ہی کو نہ مانو. اللہ کو نہیں مانتے تو پھر مصطفیٰ کو ویسے نہ مانو جیسے وہ چاہتا ہے. جو حضور کو ہی نعوذ باللہ ان پڑھ کہیں تو ویسے تو نہیں مانا نا جیسے اللہ نے چاہا. جو حضور کو پھر دوسروں جیسا سمجھے. تو مصطفیٰ کو اگر مان لیا تو پھر مرتضیٰ کو نہ مانو. پھر ولایت کے نظام میں آپ آگے بڑھیے تو فقیہ کو بعض ولایت عطا کی. گھر کے اندر باپ کے پاس ولایت ہے، پھر شوہر کے پاس ولایت ہے. اچھا لگے برا لگے لیکن ہمارا ہے یہ سسٹم. دیکھیں اس ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. ایک جملہ آپ کے لے گا تو ایک جملہ ان کے لیے بھی کہہ کے میں خوش کر دوں ذرا پہلے سنیں. دیکھیں اگر میں اپنی ماؤں بہنوں سے بخاتا ہوں، اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے ولایت کے نظام کو نہ مانا تو ویکیوم رہتا نہیں ہے، شیطان کی ولایت داخل ہو جائے گی. یہ آپ سمجھ لیں. اللہ نے بہرحال گھر میں مرد کو ولایت دی ہے. ایک گھر میں دو خدا نہیں ہو سکتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین میں آسمان میں دو خدا ہوتے تو خدا ہو جاتا. گھر اللہ نے رکھا. اب یہ الگ بات ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی شور صاحب نے کہا کہ آئی ایم دا باس آف دا ہاؤس اینڈ آئی ہیو مائی وائف's پرمیشن ٹو سے سو. تو وہ جو ولایت ہے لیکن وہ وقت کے پاس اللہ نے رکھا نظام میں ولایت. اور اس ولایت کا مطلب اس کا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. فرعون خالی مصر کا نہیں ہوتا، فرعون کا بھی گھر کا بھی ہو سکتا ہے. فرعون کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہیں بڑا بن گیا ہوں، آپ چپ ہو گئے بالکل، جب میں بڑا بن گیا ہوں تو جو میں کہہ دوں وہی ہوگا، چاہے حق کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں خالی کہہ رہا ہوں. نہیں، اللہ نے رسپانسبلٹی رکھی ہے تاکہ ایک اتھارٹی رہے، بچوں میں بھی ایک اتھارٹی رہے. اس ولایت کے نظام کو آپ رکھیں نہ توڑیں. تو یہ وہ خاندان کے نظام ہے. اب اس میں اصل احترام ہے. جب تک کہ باہمی احترام نہ ہو یہ سسٹم رہ نہیں سکتا. کبھی آپ کی اگر تلخی ہوگی بھی، ناچاکی ہو بھی گئی کسی وجہ سے آپس میں، شیطان کا بھرپور حملہ ہے کہ سیپریشن کی طرف جتنوں کو لے جا سکتا لے جائے، معاملے ختم کر دیں. اور اگر وہاں تک نہ بھی پہنچا سکے تو ایک دوسرے کے سامنے اتنا تذلیل کر دیں کہ آپ کی مورل اتھارٹی ہی نہ رہے بچوں کے سامنے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے اگر نعوذ باللہ تذلیل کر کے بات کر رہے ہیں تو بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، جب وہ بڑا ہوگا تو آپ نے اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تو سامنے سے پلٹ کر وہ کہہ سکتا ہے یہاں کے ماحول میں کہ میں نے تو خود آپ کو دیکھا تھا. آپ کسی لینگویج یوز کریں گے اس کے دل میں تو کم سے کم خیال ہوگا. جب اخلاقی حیثیت نہیں رہے گی اس میں نصیحت کا اثر کیا ہوگا؟ اس لیے اگر آپ کے کوئی گریوینسز ہیں بھی، بات تو کرنی ہے آپ کو. میں کہتا ہوں بالکل آپ رجوع کریں بار بار. امیر المومنین کا ایک کلام ہے، کل شب جمعہ ہے تو کل خطبہ سنا ہوا نہج البلاغہ سے، آج ایک چھوٹا سا کلام سنا رہا ہوں. مولانا کا لا تقسیم انت الاسمان ایک ایسا اصول ہے. آج موٹیویشنل اسپیکر جو ہم سے ہزاروں ڈالر لے کے بات کرتے ہیں نا، وہ ہماری بدنصیبی نے ہم نے دیکھا نہیں. 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سب فری میں ہم سے کہا ہوا ہے. چونکہ فری میں ملا. مولا امیر المومنین نے فرمایا لا تقسم انت الاسمان، کسی بھی کیفیت میں جب غصہ حاوی ہے تم پر، نہ فیصلہ کرنا کچھ اور نہ کہنا کچھ. اس ایک اصول پر عمل کر لیں. 50% مسئلہ تو ویسے ہے. غصہ حاوی ہے، آپ نے اگر 10 جملے کہنے تو شیطان آپ سے 25 کہلوائے. غصے میں کہتے جائیں. بعد میں ریگریٹ بھی ہوگا نا تو آپ ان کو ایکسٹرا 15 کا اس کو واپس نہیں لے سکتے آپ. اس لیے کہ ایگو آ گئی، میں بھی رکوں. اس وقت آپ چپ ہو گئے. اور یقین فرمائیے گا عبادت خالی مسلح پر نہیں ہے، یہ آپ کا چپ ہو جانا. آپ نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا، اس کے باوجود کہ آپ نے کہا ایکسکیلیٹ نہ ہو جائے معاملہ، تنازع بڑھتا جائے، میں چپ ہو جاتا ہوں.
یقین فرمائیے کبھی کبھی کسی مومن کا یا مومنہ کا چپ ہو جانا اس کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہے. عبادت کیا ہم خالی مسلح پہ کر رہے ہیں؟ یہ عبادت ہے. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد تھے کہ کوئی وظیفہ بتائیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے. تو پوچھا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، فرق کیا ہے؟ نہیں فرق. تمہارا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھنے کے لیے کہ صبر کرو. یہ ہر نماز شب سے افضل ہے. آپ بول فرمائیں. تو اصل احترام مولانا نے کہا غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرو. اچھا آپ نے یہ ایک وہ بات ہے کہ جو واقع حقیقت، آپ نے غصے کے عالم میں نہ کہا، چپ ہو گیا. غصے کے عالم میں حدیث میں کہ پانی پی لو، جگہ بدل لو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کہیں جا کے آرام کر لو، تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاؤ. بعد میں جب آپ کی جو گریوینسز ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کبھی کوئی آپ کی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ نہیں پہنچانا چاہیں گے. آپ نے جب پہنچانا چاہا تو چونکہ آپ کا غصہ ختم ہو چکا ہے، ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو وہ جو 10 کہنی تھی نا آپ 7 ہی کہیں گے، یار 3 کی ضرورت ہی نہیں. کتنے مسئلے کیسے حل ہو جاتے ہیں؟ ایک ہے اصل احترام، ایک ہے اصل صداقت. مولا علی نے فرمایا ہے اپنے بچوں سے ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر تم ان سے جھوٹ بولو گے تو وہ اصل رازق کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے. کتنی گہری بات ہے. آپ گھر سے جا رہے ہیں، بچہ لپٹ گیا، میں نے جانا ہے ساتھ. اگر آپ 2 گھنٹے کے بعد آنے والے ہیں تو نہ کہیں میں 5 منٹ میں آتا ہوں، یہ غلط بات ہے. اگر آپ اسے کل نہیں لے جانے والے تو نہ کہیں کہ کل لے جاؤں گا. اگر یہ 10-15 مرتبہ ہو گیا نا، بلکہ اس سے پہلے ہی. ضروری نہیں کہ ہر سچ آپ بولیں گے بھی. اگر آپ نے کوئی بات نہیں کہنی کہ بیٹا میں ابھی نہیں کہنا چاہتا، جھوٹ نہ بولیں. اس لیے کہ اگر میں نے کہا کہ بیٹا میں بھی آ رہا ہوں 5 منٹ میں، نہیں آیا، کل کہا کہ یہ دلا دوں گا، نہیں دلا دوں گا، ساتھ لے جاؤں گا، نہیں لے کے جاؤں گا، پھر آپ کہیں گے بیٹا نماز پڑھو بہت ثواب ہے اس میں، تو یقین کرے گا. یہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم اس سے غلط بات کہو گے تو تمہیں وہ رازق سمجھ رہا ہے، اصل رازق کے بارے میں مشغول ہو جائے گا. میں نے سوچا کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچ جائیں. بہرحال گھر کا مرکز ہے خاتون، یہ ہے ام فاطمہ تو میں نے کیا نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے. ہر رشتہ یہاں آ کے جڑتا ہے. بات کو تمام کر رہا ہوں، کچھ ایک دو فضائل کے جملے کہہ کے مسائل پہ جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. نبوت کی دختر، ولایت کی زوجہ، امامت کی ماں، ام فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا. اس خاطر ایک حضور آتے ہیں انی اجد فی بدنی ذوقا، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بقول شاعر بھی کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. ایسے ہی ہے نہیں جنہیں حدیث قصہ یاد ہے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. اے پروردگار یا رسول اللہ، اگر آپ کے بدن میں ذوق ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، آپ سیدہ کے در پہ کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت کو بھی جب ذوق محسوس ہو. میں اختتام پر آ گیا ہوں بالکل. اسے شفا ملتی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در سے. ایک تو ہے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، لیکن محدثہ لقب ہے بی بی کا. جبریل نازل ہوتے تھے ان کے ذریعے سے خدا متعال سے کلام کیا بی بی نے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی منتے ہیں سخی تیری عطا سے. سب کچھ بی بی نکتہ ہے یہاں پر. حسنین بھی منتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. آخری منزل آ گئی. جو کچھ ہے وہ اصل سر چشمہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سبھی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، وہ بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. جس کو رضی اللہ کہلوانا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ فاطمہ زہرا راضی ہے یا نہیں. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. مرکز
آیت کو پورا کر دوں، والفجر ولیال عشر، امام نے فرمایا 14 معصومین کی قسم ہے، والفجر قائم آل محمد کی قسم ہے۔ فجر کیوں تعبیر کیا گیا امام زمانہ کو؟ اس لیے کہ ظلم کی تاریخ رات چھٹ جائے گی، فجر تو طلوع ہوگی۔ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ برعکس ترتیب میں معصومین کی قسم، 10 راتوں کی قسم 10 اماموں کی، فرمایا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک، یعنی مولا حسن عسکری سے مولا حسن مجتبیٰ تک 10 امام بنتے ان کی قسم۔ اب تو جو ہے والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، ایون کی قسم، اوڈ کی قسم، ایون یعنی 2 برابر، اور ایک تنہا کی قسم۔ امام حسن سے اوپر جائیے گا، 2 برابر کی ہستیاں کون سی ہیں یہاں پر؟ ہما علی و فاطمہ، اور ایک تنہا کی قسم یعنی مصطفیٰ کی قسم۔ سبحان اللہ، یہ وہ پورا آیتوں کا سلسلہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 معصومین کی قسم کھائی ہے تعویلا، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم۔ لہذا حضور نے فرمایا لولا علم لم یکن لفاطمہ، علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان جملہ ہے، اگر ہم سمجھ سکیں اس کی گہرائی، 2 برابر کی ہستیاں فضائل میں ہیں، ایک ملائے عام میں ہے، ایک پردے میں ہے۔ تو جو پردے میں ان کی فضیلت کیسے سمجھ میں آئے؟ کہ دیکھو علی کو، علی نہ ہو تو زہرا کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو، آدم فمن دونہ ہو، آدم یا غیر آدم، یہ جملہ کہہ کر حضور نے انبیاء کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ انبیاء بھی اس لائق نہیں تھے کہ برابری زہرا کر سکیں اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے۔ علی کے برابر، یعنی علی زہرا سلام اللہ کے برابر، کیا کہوں، زبان بند ہے یہاں پر۔ کون ہے علی؟ جو قطب عالم امکان ہے، عالم امکان ہے نا، ساری کائنات کا مرکز ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے جیسے اسکیل کی حیثیت جس کی چکی گھوم رہی ہے۔ یہ خود ہے جو بلاغہ میں، اس کو کہتے ہیں قطب عالم امکان۔ قطب عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یاسب الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شفیع ہارون ہے، نفس رسول ہے۔ یہ سب پہنچ کر زہرا کے برابر بنتے ہیں، میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ خود کا عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یاسب الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شفیع ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، نصیب الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معید الاولیاء ہے، مدل العادا ہے، اخطب الخطبہ ہے، قطبۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو السبتین ہے، ذوالقرنین ہے، ابو الحسن والحسین ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الہدیٰ ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، نفس اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ بی بی راضی ہو، ان تمام فضائل کے مدارج کو طے کر کے علی ہم کو زہرا بنتے ہیں۔ اب اس میں سمندر ہے معرف کا، پھر کبھی سے عزیزوں بات تمام ہو گئی، اور میں ذہن میں میرے آ رہا ہے ایک جرمن فیملی کا چھوٹا سا واقعہ، یہیں سے مسائل۔ شب عاشور ہے، مدینہ کی شب عاشور ہے، یہ ایک کربلا کی شب عاشور ہے، ایک مدینہ کی شب عاشور ہے، اور حضرت سیدہ سلام علیہ سے اپنے آپ کو
جوڑ لینے کے لیے بس اتنا میں جملہ کہہ دوں تو کافی ہے۔ ایک بزرگ عالم تھے آغا فاطمی میاں، ان کی کئی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی مجلسیں میں نے یوٹیوب پہ سنی ہیں، بڑے عارف بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ کبھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے اعمال بہت زیادہ گناہ ہے، بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ کو توڑ دیا، پتہ نہیں اس لائق ہوں نہ، خدا کی بارگاہ میں میری کوئی عزت اور آبرو بچی ہے یا نہیں؟ کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں اس لائق ہوں اب خدا سے اور معافی مانگ سکوں، ایک اور بار توبہ کروں، کیا اور خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے مجھ میں یہ میری اوقات رہی ہے یا نہیں رہی؟ تو کہتے تھے اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی آبرو بچی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ الزہرا اب تک ہے یا نہیں۔ اس جملے کی تشریح کل کروں گا میں انشاءاللہ، کل شب جمعہ کی مناسبت سے۔ وہ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں حضرت زہرا سلام علیہا کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر اب تک محبت ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا۔ محبت اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک گنجائش ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال حور علیہ السلام، وقت آخر بھی پلٹنے کا امکان ہے اگر احترام فاطمہ الزہرا تشریح کریں۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ گل بائیگانی کا ایک جملہ ہے، میں مراجع کے جملے پڑھتا ہوں ادب احترام کے لیے بھی، ان کا ذکر بھی ہو جائے، اصال ثواب بھی ہو جائے، کچھ معرفت کے دریچے بھی کھل جائیں۔ وہ کہتے تھے کہ جس امام کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، یعنی اگر امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے تو وہ مولا خود صاحب اعزاز ہے، اگر امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس ہے وہ مولا خود صاحب قرصہ ہے، جن امام کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن اگر بی بی فاطمہ الزہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک صاحب اعزاز ہے۔ ایک جرمن فیملی وہ پہنچی آیت اللہ میلانی کے پاس، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت شدید، تو آئے انہوں نے کہا ہم شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت اللہ میلانی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ اچھا، اس فقیر کے ساتھ بھی کئی واقعات میں کبھی سناؤں گا، ابو دھابی کا واقعہ، پنجاب کے واقعات اور واقعات، حتیٰ میلبرن، جہاں کہیں جس سے کوئی ہدایت ملتی ہے نا، مرکز آغاز بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا حق ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ ترک فیملیز میں سے بھی کوئی میرے سامنے ہوئے، انہوں نے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا، شیعت کو قبول کیا۔ میں نے پوچھا ان سے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا، کہ وہ بی بی کو حق نہیں ملا، حضرت فاطمہ کو حق نہیں ملا، یہ کہا۔ تو اس سے میں نے سوچا نور ولایت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے مسائل سے۔ تو وہ جرمن فیملی انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں تو بچ گیا لیکن میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، انہیں مسائل زہرا معلوم ہے سلام اللہ علیہ، کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، یہ ٹکٹ زبوں کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں جتنا پاسبل ہو سکتا تھا ڈاکٹرز کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلسٹر ہو جاتا ہے، پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں تو اب زندگی بھر اسے بستر پہ گزارنا ہے۔ جو بیوی کے مصائب کا جملہ ہے کہ جس کا پہلو شکستہ ہو تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس کے باہر جانے میں تکلیف ہے۔ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سادات کرام تشریف فرما ہے، آپ کی ماں کا ذکر، جب اولاد کے سامنے ماں کا ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سمجھ لیجئے کہ بس بطور اندھیر ہو گئی، بیٹی ہمیشہ بستر پر رہے گی، وہ اٹھ نہیں سکتی، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کیسے گزارا ہوگا۔ کہتے ہیں ہمارا ایک ایرانی خادمہ کام کرتی تھی، وہ آئیں، انہوں نے آگے کہا کہ دیکھیں آپ نے دنیا بھر کے جو طبیب آپ کے لیے ممکن تھے دکھا دیا، میرے پاس بھی ایک طبیبہ ہے، اگر وہ چاہیں تو آپ کی بیٹی کو شفا عطا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ہم کہاں جانا ہوگا شفا لینے کے لیے؟ کہا نہیں جانا کہیں نہیں، آپ یہیں بستر سے پکاریں، اگر ان کی مصلحت میں ہوا، انہوں نے بہتر سمجھا تو وہ شفا دے سکتی ہیں، بس اس نیت سے پکاریں کہ جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہیں نا ان کی پسلیاں بھی ٹوٹیں گی۔ شب شہادت حضرت زہرا ہے، آج تو گریے کے لیے کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں، آج حسن اور حسین یتیم ہونے جا رہے ہیں، آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا یتیم ہونے جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس ایرانی خادمہ نے یہ کہا تو میری بیٹی نے کہا میں کس نام سے پکاروں؟
آپ کہیں یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا. کل بھی میں نے وظیفہ آپ کو کہا تھا، صرف اس نام کا وظیفہ. کہتے ہیں میری بیٹی نے کہنا شروع کیا یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بی بی فاطمہ کون ہے. وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں کونے میں گئی حجرے کے، سید زادی تھی وہ جنہوں نے خاتمہ نے جنہیں عمل بتایا تھا. کہتی میں نے اپنی جدہ سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں اور میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے، تو میری عزت کی لاج رکھ لیجیے گا یہاں. بس کہتی ہیں اتنا کہنا تھا کہ حجرے میں ایک نور بلند ہوگا. اور وہ بیٹی بیان کرتی کہ معظمہ بی بی نے مجھ سے کہا کہ تو کھڑی ہو جا بستر سے. میں نے کہا میری تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں بلند نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا پسلیوں پر اور کہا میں فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی تجھے حکم دیتی ہوں تو اپنے مقام سے بلند ہو جاؤ. اور ہر طرف یا زہرا کی صدائیں تھیں. یا اللہ عزیزوں میں کیا عرض کروں. فقالت وہی باقیہ. مسائل کا جملہ یہ ہے، لکھا ہے بعض جگہوں پر کہ 300 شقی تھے. زہرا کا قصور کیا تھا؟ وہ حافظہ ولایت علی ہے. 300 شقی تھے کہ جو زہرا کے گھر پر حملہ کرنے آئے تھے اور ایسی گستاخی سے بات کر رہے تھے. فقالت وہی باقیہ. اگر میں آپ کو پوری روایت سناؤں، بی بی بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے. فقالت وہی باقیہ، اور کہتی جاتی تھی کہ اللہم الیک نشکو فقد نبیک و ارتداد امتہ علینا. پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، اس امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. ومنعهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل. اور وہ حق جو تو نے رکھا تھا کتاب میں، وہ اس امت نے حق ہمیں نہیں دیا. یہ بیوی ابھی فریاد کر رہی تھی. مجھے معاف کیجیے اگر آپ کے دل میں چوٹ لگے، جو روایت ہے وہ تو نہیں بدل سکتا میں. فقال لها فلان. اس کتاب میں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے سکتا یہاں سے. یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ بتلائیں گے اپنے بچوں کو کہ وہ کون تھا. فقال لها فلان. ایک بہت بڑے شقی نے کہا دعی انکی یا فاطمہ حقوقات النساء. مجھے معاف کیجیے گا میں ترجمہ کیسے کروں، میرا وجود کہاں پر آیا. ایک دفعہ ترجمہ کروں گا خالی تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. اس لعین نے کہا کہ اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تمہاری گھر میں نبوت ہو، تمہاری گھر میں خلافت بھی ہو، یہ میں نہیں ہونے دوں گا. وہ اخذت النار فی خشب الباب. اور زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وہ ادخال قنفذ یدہ، اس لعین کے غلام قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا. یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا. حتی اصحاب بدرہ، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکار فاطمہ پر لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لشدۃ اشہر، جبکہ بی بی حضرت محسن سے حمل میں تھی 6 ماہ. وَضَرْبَ فُلَانِ اللَّهَ بِالصَّوْتِ. عزیزوں مجھے معاف کرنا، زہرا دروازے کو روک رہی تھی. اسی شقی نے آگے بڑھ کر ایک تعزیرہ لگایا جو بازو حضرت زہرا پر لگا. حتی سارا کا تمرد الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازو پر ہمیشہ باقی رہا. دروازہ گر چکا تھا. بی بی نے صدا دی فَخُذِینِی فِضَّا، اے فضا مجھے سنبھال لینا. الا تنقض الامامی مدعشی، جو میرے شکم میں محسن تھا وہ مار دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت زہرا پر دروازہ گرا ہوا تھا. اس شقی نے ایک بہت بڑے لعین کو خط لکھا ہے جس میں بتلایا کہ ہم نے زہرا کے ساتھ کیا کیا. اس میں لکھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا جب دروازہ گرا تھا، لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا اور علی کے ہاتھوں جو میرے بزرگوں کا قتل تھا وہ مجھے یاد آیا اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. اللہ جانے لوگ گزرتے چلے گئے. بی بی کی صدا آئی. سیدہ کا پہلو شکست. اللہ اکبر. ان مسائل کو کیسے پڑھا جائے عزیزوں؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا جب شہادت زہرا ہو تو بی بی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. یہاں پر مولا علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر لے گئے. بی بی بعد میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی اور علی کو بچانا نکل. یہاں تک میں نے مسائل پڑھے تھے. پھر دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا. دیکھیں ایک کیفیت وہ آ گئی. مولا علی اتنے غریب تھے، ایک مرتبہ دق الباب کیا کیونکہ بی بی کا خود پہلو شکستہ تھا تو معمولاً حضرت فضا دروازہ کھولا کرتی تھی. لیکن مولا علی نے دیکھا کہ مرتبہ خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور خود مولا علی کے لیے دروازہ کھولا. کہ یا بنت رسول اللہ، آج آپ نے زحمت خود فرمائی. کہ علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، اس لیے کوئی اور سلام کرے نہ کرے میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں.
السلام علیکم یا ولی اللہ، اے ابو الحسن علی آپ پر سلام ہو۔ علی نے کہا اے زہرا اب تو وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے۔ ایک منزل وہ آئی کہ دن گزرتے چلے گئے، اور پھر اسما بنت امیس، ان سے بی بی نے فرمایا، جو بی بی کے گھر ہی میں رہتی تھی معمولاً، فرمایا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب یہ آواز تھم جائے تو سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ اسما بنت امیس کہتی ہے کہ میں حجرے کے باہر سے سنتی رہی، بی بی کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی، آہستہ 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 جب آواز تھمنا شروع ہوئی، اتنے میں نے دیکھا حسن اور حسین آ رہے ہیں، 7 اور 8 برس کے بچے۔ میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا تھا۔ کہ اے بی بی اسما، آپ نے کبھی دیکھا ہے میں ماں کے بغیر کھانا کھایا ہوں؟ امام حسن پہنچے، امام حسین پہنچے، جب حضرت زہرا کی کوئی آواز نہ آئی تو پہنچے مسجد میں، علی بن ابی طالب مسجد میں تھے، فرمایا بابا لقد ماتکم مولا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ عزیزوں، جو رونے کے لیے آیا حضرت زہرا پر ماتم کرنے کے لیے، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے بزرگ مراجع کو جملہ کہتے ہوئے سنا ہے، علی اٹھے چلے زمین پر گرے، پھر اٹھے اور پھر گرے، علی بار بار اٹھتے تھے، فاتح خیبر علی گرتے تھے۔ جملہ سننا، یعنی علی زہرا تک ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ جزاک اللہ، جن کی صدائیں بلند ہے، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم سیدہ کے۔ خدا فاطمہ کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہی حق ہے مدینہ کے مسائل پر گریے کا۔ اللہ جانے امام زمانہ علیہ السلام کہاں ہیں، کس کیفیت میں گریہ فرما رہے ہیں۔ اے مولا مجھے نہیں معلوم آپ مشہد میں ہیں، آپ نجف میں ہیں، آپ کربلا میں ہیں، یا آپ مدینہ میں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہیں۔ مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ مولا ایام اعزاں میں جملہ کہتے ہیں، امام حسین کے مسائل میں فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں، آج جملہ بدل رہا ہوں، آج فاطمہ کے مسائل میں حسین کربلا سے پرسہ لینے آئے۔ آج علی پرسہ لینے آئے۔ بڑا شرمندہ ہو کہ میں گفتگو طولانی کر دی، بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے احساس نہ ہو سکا، لیکن آج شب شہادت تھی، چلیں مسائل کا کچھ بیان ہو جائے۔ عزیزوں، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا گفتگو مختصر رکھوں، لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے۔ علی پہنچے، فرمایا کلمینی یا زہرا، مجھ سے کلام کرو اے زہرا۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، کہ یا میں ابو الحسن آپ سے کہتا ہوں کلام کیجیے، آواز نہیں آئی۔ آخر میں مولانا نے کہا انا الغریب علی ابن ابی طالب، میں غریب علی آپ سے کہتا ہوں مجھ سے بات کیجیے۔ بی بی نے آنکھیں کھولی اور آخری وصیتیں کی، فرمایا اے علی یا ابو الحسن، مجھے اللہ نے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ طویل عرصے آپ کی خدمت نہیں کر پائی، لیکن میرے بعد ایک اور ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ اور جتنے سادات کرام تشریف فرمائے، میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تو، اور اے علی قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہیے گا کہ ان کی ماں فاطمہ الزہرا نے انہیں سلام کہا۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے جب ایام فاطمیہ کی مجلس میں سادات کرام آئے تو اگر کہے اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ علی نے جنازہ تیار کیا۔ فطرت کی بات ہوتی ہے کہ جب بچے روتے ہیں، جب میت ہو جائے بچے روتے ہیں تو رونے دیا جاتا ہے نا، تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن یہ مظلوم علی تھے، بار بار بچوں سے کہتے تھے آہستہ گریہ کرو، مدینہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ علی نے غسل و کفن دینا شروع کیا۔ ایک منزل آئی، اسما بنت امیس کہتی ہیں وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے خود چیخ مار کر باہر آئے۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے، تازیانے کا نشان اب تک موجود ہے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک تازیانہ کھایا تھا، کہاں ہیں رونے والے یہاں پر، لیکن تجھے کربلا سے کوفہ سے شام تازیانوں پر تازیانے۔ بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، آج نہ پڑھوں تو میں پڑھوں گا۔ بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، علی نے اپنی ہر اولاد سے کہا کہ آخری وداع کر لو۔
حسن آگے بڑھے, بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, بی بی زینب آگے بڑھی, لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. کہتے تھے کہ بابا میری ماں مجھے ہاتھ پھیلا کر خود بلاتی تھی, بابا میں منتظر ہوں, جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین آگے بڑھے. میں پڑھتا جا رہا ہوں, جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ یا حسین کہہ کے روتا جائے. آگے بڑھے اور ماں کے چہرے کو گود میں لیا اور فرمایا واہ غربتا. اب ماں آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین آپ کو بلانا چاہے اور آپ کا جواب نہ ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بندے کا من ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو سینے سے لگایا, کہا میرے لال میرے سامنے غربت کا نام ہے. آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے, کہا اے علی حسین کو جدا کر دے. آسمانوں میں کوہرام پائے, میں کہوں گا بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا, سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں آگا. جب بیٹی باپ کے لاشے سے لپٹی تھی, شیور نے اتنا تماچے ہو. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك. السلام علی الحسین. اللہ اکبر. میں ذکر کروں, جانتے ہیں علامہ ذیشان جوادی صاحب کتنے بڑے عالم تھے ہندوستان کے, انہوں نے مصائب کہاں ختم کیے ہیں, جو انہوں نے مصائب لکھے ہیں. کہتے ہیں بی بی واہ غربتہ نہیں سن پائی امام حسین سے, بندے کفن ٹوٹ گئے, جبکہ علی بھی تھے, حسن بھی تھے, نہیں سن پائی. اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جب حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا, ایک طرف اپنا بیٹا, ایک طرف بھائی کا بیٹا, درمیان میں لیٹ گئے مولا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا, اور کہتے تھے واہ غربتہ. انہوں نے کہا آج حسین غریب ہو گیا, میرا عباس بیمار ہو گیا, تیرا اکبر بیمار ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلے. ایک سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین. امام حسین کی یتیمی کی رات ہے. وعلی اصحاب حسین